ویلکم بیک۔ بلیٹن کے آغاز میں خبر یہ کہ مولانا فضل الرحمان نے حکومت کے لیے خطرے کی گھنٹی بجا دی۔ مولانا فضل الرحمان کہتے ہیں ہوم ورک مکمل کر لیا، آئندہ 48 گھنٹے بہت اہم ہیں، بڑی خوشخبری آنے والی ہے۔ اپوزیشن نے ارکان اسمبلی کو فوری اسلام آباد پہنچنے کی بھی ہدایت کر دی ہے۔ پی ڈی ایم سربراہ نے بتایا کہ آصف علی زرداری اور نواز شریف حکومتی اتحادیوں سمیت سب سے مسلسل رابطے میں ہوں۔ تحریک عدم اعتماد اور اجلاس کی ریکوزیشن پر غور جاری ہے۔ لیگل ٹیم سارے امور دیکھ رہی ہے۔ اس سے قبل 9 رکنی کمیٹی نے اپوزیشن رہنماؤں کو یہ سفارش بھیجی کہ گنتی پوری ہے، تحریک عدم اعتماد پر کام شروع کیا جائے۔ مولانا فضل الرحمان نے حکومت کے لیے خطرے کی گھنٹی بجا دی ہے۔ اپوزیشن کے تمام ارکان کو انہوں نے وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں فوراً طلب کر لیا ہے۔ اہم خبر، مولانا فضل الرحمان نے حکومت کے لیے خطرے کی گھنٹی بجا دی ہے۔ مولانا فضل الرحمان یہ کہتے ہیں کہ ہوم ورک مکمل کر لیا ہے، آئندہ 48 گھنٹے بہت اہم ہیں، بڑی خوشخبری آنے والی ہے۔ اپوزیشن نے ارکان اسمبلی کو فوری اسلام آباد پہنچنے کی ہدایت کر دی ہے۔ پی ڈی ایم سربراہ نے بتایا کہ آصف زرداری، نواز شریف اور حکومتی اتحادیوں سے مسلسل رابطہ ہے۔ تحریک عدم اعتماد اور اجلاس کی ریکوزیشن پر غور جاری ہے۔ قاف لیگ کچھ بھی کر سکتی ہے، حکومت کے حق میں فیصلہ کیا نہ ہی خلاف۔ اپوزیشن کے ساتھ کن شرائط پر جائیں، فیصلہ چودھری پرویز الہی کریں گے۔ وفاقی وزیر اور رہنما قاف لیگ طارق بشیر چیمہ کی آف دا ریکارڈ میں گفتگو، بولے تسلیم کرتے ہیں پی ٹی آئی کو 5 سال کا مینڈیٹ ملا، حالات ایسے بن چکے کہ مشاورت کر رہے ہیں۔ حکومت کے خلاف کوئی فیصلہ نہیں کیا، نہ حکومت کے حق میں کوئی فیصلہ کیا۔ ہم انتظار میں ہیں کہ چودھری پرویز الہی صاحب کیا فیصلہ کرتے ہیں، اور جو عوامی مفاد میں، جو ملکی مفاد میں فیصلہ ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ وہ کریں۔ ہم نے یہ تو نہیں کہا کہ پی ٹی آئی کی حکومت کو 5 سال کا مینڈیٹ نہیں ملا، ہم تو کہہ رہے ہیں کہ بالکل مینڈیٹ ہے، لیکن حالات اس طرح کے بنے ہیں کہ یہ بھی ساتھ چودھری پرویز الہی صاحب نے اپنی ٹویٹ میں کہا ہے کہ مشاورت کا عمل جاری ہے، مشاورت کرنے کے بعد ہم کسی نتیجے پر پہنچیں گے۔ 8-10 کے لو لشکر کے ساتھ وزیر اعظم صاحب گئے تھے۔ میں آپ کو یہ کہوں کہ جی میں آپ کا اتحادی ہوں، اتحادی رہوں گا، آپ کا ساتھ دوں گا، آخری وقت تک ساتھ دوں گا۔ بھائی یہ بات تو میں تب کروں گا نا اگر آپ مجھ سے ساتھ مانگو گے۔ اگر یہ بات ہی نہیں ہوئی میں نے کیوں آپ کو کہنا تھا کہ بھائی میں آخری وقت تک آپ کے ساتھ ہوں یا رہوں گا۔ فواد چودھری صاحب ہیں، پھر ہم ان کا مقابلہ تو نہیں کر سکتے نا۔ چودھری پرویز الہی نے کہا ہم آپ کے اتحادی ہیں۔ فواد چودھری کا دعویٰ، کہتے ہیں پرویز الہی سے آج صبح بھی بات چیت ہوئی، قاف لیگ اتحادی ہے، اسی لیے تو چیمہ صاحب وزیر ہیں۔ مولانا فضل الرحمان ایسی خوشخبریاں پہلے بھی کئی بار سنا چکے، تحریک عدم اعتماد آئی تو دیکھ لیں گے۔ آپ نے کہا ہے ہم آپ کے اتحادی ہیں۔ صبح جو آج بھی میری بات ہوئی ہے چوہے صاحب سے بھی، وہ بھی بڑی اچھی بات چیت ہوئی ہے۔ پی ایم ایل کیو ہے وہ ہماری اتحادی ہے، ہم نے مل کے پہلے الیکشن لڑا ہے اور وہ ہمارے ساتھ ہے۔ فیصلہ کیا کرنا ہے انہوں نے، وہ اتحادی ہیں، اسی لیے تو چیمہ صاحب وزیر ہیں۔ مولانا صاحب یہ خوشخبریاں بڑی دفعہ پہلے بھی سنا چکے ہیں، مریم بھی سنا چکی ہیں، ان کے بازوؤں میں طاقت نہیں ہے، وہ لے کے آئے پھر دیکھیں۔ اپوزیشن کے پاس نمبر پورے ہوتے تو وہ حکومت میں ہوتے۔ وہ 13ویں دفعہ یہ کوشش کر رہے ہیں، ابھی پھر لگے ہوئے ہیں، 2 ہفتے ہو گئے ہیں، ابھی تک تو نہیں لائی گئی۔ جب لے آئیں گے تب پتہ چل جائے گا کہ ان کی کیا، یہ کہاں پہ کھڑے ہیں، اور نمبرز بھی دیکھ لیں گے، ہم بھی دیکھ لیں گے۔ تحریک عدم اعتماد قاف لیگ کے بغیر بھی کامیاب ہو جائے گی۔ شاہد خاقان عباسی کو یقین، قاف لیگ کی 5 سیٹوں سے فرق نہیں پڑتا، ہمارا کام تھا دعوت دینا، فیصلہ قاف لیگ کو کرنا ہے، عوام کے ساتھ ہیں یا اقتدار کے۔ اپوزیشن کی تحریک عدم اعتماد قاف لیگ پر قائم نہیں ہے، عدم اعتماد ان کے بغیر بھی ہو جائے گا۔ 5 سیٹوں سے کوئی بات نہیں ہے، یہاں تو اس سے بہت زیادہ نمبر موجود ہیں۔ یہ فیصلے ان کے اپنے ہیں، ہم ان پہ دباؤ نہیں ڈال سکتے، ہمارا تو کام تھا دعوت دینا۔ فیصلہ قاف لیگ نے کرنا ہے، کیا وہ اقتدار کے ساتھ رہیں گے یا عوام کے ساتھ رہیں گے۔ اعلانات کیے ہیں، نہ یہ حقیقت پر مبنی ہے، نہ یہ کسی منطق پر ہیں، یہ صرف چند ووٹ حاصل کرنے کی کوشش ہے، اور وہ کوشش کبھی کامیاب نہیں ہوتی۔ نمبر پورے ہیں، جلد از جلد تحریک عدم اعتماد لائی جائے۔ حکومتی اتحادیوں کے بغیر بآسانی تحریک عدم اعتماد کامیاب ہو سکے گی۔ اپوزیشن کی 9 رکنی کمیٹی نے لیڈرشپ کو سفارش کر دی۔ ذرائع کا کہنا ہے کمیٹی نے لیڈرشپ کو بتایا تحریک عدم اعتماد کے لیے حکمت عملی اور نمبر گیم پر کام کر لیا گیا، تحریک عدم اعتماد لائی جا سکتی ہے۔ کمیٹی میں مسلم لیگ نون کی طرف سے ایاز صادق، سعد رفیق، رانا ثناء اللہ، جبکہ پیپلز پارٹی کی طرف سے یوسف رضا گیلانی، راجہ پرویز اشرف اور نوید قمر شامل ہیں۔ کمیٹی میں کامران مرتضیٰ، مولانا اسد محمود، اکرم درانی نے جے یو آئی کی نمائندگی کی۔
MQM पाकिस्तान के कन्वीनर खालिद मकबूल सिद्दीकी कहते हैं इमरान खान का हुकूमत पे रहना ज़रूरी नहीं, अवाम का जिंदा रहना ज़रूरी है। कोयटा में प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, ये तासुर गलत है कि हमने हमेशा हुकूमत की हाँ में हाँ मिलाई, हमेशा मुल्क और अवाम का मुफाद देखा। इमरान खान से पूछते हैं कि आपने जो वादा किया था बताएं कौन सी तब्दीली आई। पोजीशन के लोगों से उनसे पूछा करेंगे क्या, हुकूमत तब्दील करने के अलावा क्या करेंगे। खान साहब से भी ये पूछ रहे हैं कि आपने आने के बाद किया क्या, तब्दीली कौन सी आ चुकी। वादा किया था इमरान खान साहब को, हिम्मत करनी चाहिए कि उनका हुकूमत में रहना इतना जरूरी नहीं है जितना पाकिस्तान की अवाम का जिंदा रहना जरूरी है। हुकूमत के पास पैसे आ रहे हैं इसलिए अवाम पर लगा रहे हैं। पेट्रोल डीजल बिजली कैसे सस्ती की, वजीर आजम इमरान खान ने राज बता दिया। कहा हुकूमत ने रिकॉर्ड टैक्स इकट्ठा किया, आलमी मार्केट में महंगाई के बावजूद अवाम को रिलीफ दे सके। वादा किया लोग जितना ज्यादा टैक्स देंगे उतना पैसा कौम पर लगाया जाएगा। रिकॉर्ड टैक्स इकट्ठा किया पाकिस्तान में, और उसकी वजह से जबकि दुनिया में कीमतें ऊपर जा रही हैं, तेल की, बिजली की, मैंने परसों 5 रुपए यूनिट बिजली की कीमत कम कर दी है, 10 रुपए लीटर तेल और डीजल की कीमत कम कर दी है। हमारे पास पैसा ज्यादा आया, जितना ज्यादा टैक्स देंगे सारा टैक्स मैं लगाऊंगा लोगों को ऊपर उठाने के लिए, महंगाई कम करने के लिए। वादा है कहीं और पैसा नहीं जाएगा, वो सिर्फ आपके ऊपर लगेगा जिस तरह हमारा टैक्स बढ़ता जाएगा। इमरान खान जियालों से घबरा गया, डर के मारे पेट्रोल और बिजली सस्ती कर दी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का घोटकी में खिताब, कहा हुकूमत की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी, पंजाब में दाखिल होकर दमादम मस्त कलंदर होगा। ये तब्दीली नहीं तबाही है, ये नया नहीं महंगा पाकिस्तान। आपको देख के इमरान घबरा गया, जियालों से खौफ ज़दा हो के डर के मारे 10 रुपया कम किया है पेट्रोल की कीमत, 5 रुपया कम किया है बिजली की कीमत। एक हफ्ता बाद कम किया है तो आपने कौन सा तीर मारा है। आज भी महंगा है, आज भी महंगाई है। आप में कोई हथियार नहीं है, सिर्फ जमहूरी हथियार है, वो अदम एतमाद। इमरान का उल्टी गिनती शुरू हो चुकी, पंजाब में दाखिल हो रहे हैं, दमादम मस्त कलंदर हो गए। बिलावल अभी वक्त लगेगा, पहले कुछ सीख लो। शाह महमूद कुरैशी का तंज। वजीर खारजा ने कहा पीपल्स पार्टी किराए के लोग लेकर चल रही है। बिलावल अदम एतमाद जेब में लेकर घूम रहे हैं तो जेब से निकालें। काफ लीग के जवाब के बाद अदम एतमाद की हवा निकल गई है। बिलावल रेंटेड क्राउड जो है वो साथ चला रहे हैं, कह रहे हैं मैं जा रहा हूँ, मेरी जेब में अदम एतमाद की तहरीक है, उसको जेब से बाहर निकालिए ना। अदम एतमाद की तहरीक तो आपकी कल शाम को हवा निकल गई। क्यू लीग के भाइयों के पास आप गए थे, उन्होंने जवाब दे दिया रिक्विजिशन करके इजलास बुला लो और अपनी अदम एतमाद की तहरीक जमा करा दो। बस नहीं है, उनके दोस्त फौरी इंतखाबात चाहते हैं, पीपल्स पार्टी फौरी इंतखाब नहीं चाहती। नारा लग रहा है वजीर आजम बिलावल। 5% मकबूलियत है पंजाब में बिलावल की, वजीर आजम कैसे बनेगा। लिखी लिखाई बातें सिखा देते हैं, आप पढ़ देते हो, बोल देते हो, अभी आपको वक्त लगेगा। कहते मैं चला हूँ इस्लामाबाद हिसाब मांगने इमरान खान से। बिलावल हिसाब दो, 9,000 अरब का जवाब दो। खबरें और भी हैं लेकिन यहाँ वक्त हुआ है एक ब्रेक का। वेलकम बैक। वज़ीर आज़म इस्लामाबाद में उनकी ज़ेर सदारत सिक्योरिटी उमूर से मुतालिक अहम इजलास हुआ और ज़राए बताते हैं कि इजलास में सिविल और आला अस्करी हुकाम वफाकी वज़रा ने शिरकत की। इजलास में कौमी सलामती उमूर से मुतालिक मुशावरत की गई। मुल्क की सिक्योरिटी सूरत हाल का जायज़ा और खित्ते की सूरत हाल के पेश नज़र आलमी सतह पर हिकमत अमली पर मुशावरत की गई। भारत ने यूक्रेन में फंसे अपने शहरियों को बेयारो मददगार छोड़ दिया। पाकिस्तानी सफारत खाना भारतीय तलबा की मदद को आ गया। भारतीय तलबा कहते हैं खारकीव से रोमानिया की सरहद पर पहुंचे लेकिन ढूंढने से भी कोई भारतीय सफारती एहलकार ना मिला। हम 4 भारतीय अब पाकिस्तानी बच्चों के साथ बैठे हैं। पाकिस्तानी सफारत खाना हमारी मदद कर रहा है। पाकिस्तान के बच्चे जिनके साथ हम भी बैठे हैं, हम 4 इंडियन हैं, बाकी सारे पाकिस्तानी हैं, देख सकते हैं। कल खारकीव से लिविव पहुंचने के बाद इतनी भीड़ थी, कोई नहीं था इंडियन एम्बेसी का। बहुत ढूंढा हमने, बहुत ज़्यादा ढूंढा, कोई भी नहीं था। और अभी आपको रहीम यार खान लिए चलते हैं जहां बिलावल भुट्टो खिताब कर रहे हैं।
سجاول بدین نوشہر و فیروز ٹنڈو محمد خان حیدرآباد کھوٹکی سے ہوتے ہوئے آج ہم پنجاب میں داخل ہوئے ہیں. میں پنجاب کے جیالوں کو سرخ سلام پیش کرتا ہوں. پاکستان پیپلز پارٹی کی بنیاد اسی صوبہ میں رکھا گیا. قائد عوام نے پاکستان پیپلز پارٹی کی بنیاد لاہور میں رکھا تھا. پاکستان پیپلز پارٹی کے پنجاب کے کارکن، جنوبی پنجاب کے کارکن سب سے بہادر ہے، سب سے غیرت مند ہے، سب سے وفادار ہے. ان کا ہمت دیکھے، ہمارے جیالوں کا ہمت دیکھے. واپس آئیں گے بریک کے بعد. ویلکم بیک. کوئی شارٹ مارچ کرے یا لانگ ہمیں فرق نہیں پڑتا. وزیر اعلیٰ عثمان بزدار نے بلاول بھٹو زرداری کو پنجاب میں خوش آمدید کہہ دیا. عثمان بزدار نے کہا انہیں کوئی گھبراہٹ نہیں، گھبرانے کی باری اب اپوزیشن کی ہے. کسی کو نہیں روکا، وہ آنا چاہتے ہیں موسٹ ویلکم، ضرور آئیں. لانگ مارچ کرے، کوئی شارٹ مارچ کرے، جو مرضی کرتے رہیں، ہمیں کوئی کسی سے فرق نہیں پڑتا. بلوچانہ 2 مارچ مراد باد. بلوچستان سمیت دنیا بھر میں بلوچی ثقافت کا دن منایا جا رہا ہے. بلوچ نوجوانوں کا کہنا ہے کہ اپنی ثقافت اور پہچان کو زندہ قومیں ہی زندہ رکھتی ہیں. گرما گرم ناشتہ اور ساتھ میں گانا. نوشہر و فیروز میں مقامی پی پی رہنما شہری رحمان اور شازیہ مری کو گانا سنا کر دل بہلاتے رہے. ضلعی صدر فیروز خان جمالی نے ناشتے کا اہتمام کیا اور پھر ایک رہنما نے کھڑے ہو کر گانا سنایا. منظور سخیرانی کے مشہور گیت پر دونوں رہنما واہ واہ کرتی رہیں. ویلکم بیک. پیکا آرڈیننس پر پرویز الہی جو تجویز دیں گے تسلیم کریں گے. فواد چودھری کا کہنا ہے کہ آج پرویز الہی کو پیکا قانون میں ترمیم کا مینڈیٹ دے دیا ہے. جوائنٹ ایکشن کمیٹی کی سفارشات قبول ہوں گی. صحافی پرویز الہی سے ترامیم تجویز کرا لیں، حکومت کو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا. اگر ترامیم لانے کے لیے مدت کا تعین کر دیا جائے تو میرا خیال ہے زبردست ہوگا. بات بتائیے، اگر میں یہ کنکلوڈ کروں کہ اگر جوائنٹ ایکشن کمیٹی پرویز الہی صاحب کو کہتی ہے کہ جی آپ گورنمنٹ کو یہ کہیں کہ آپ کو اس کو وڈرا کریں، اس کو آرڈیننس کو، اور ہم 90 دن کے اندر بیٹھ کے گورنمنٹ اور ہم جتنی مرضی باری بیٹھنا پڑے ڈرافٹ فائنل کر لیتے ہیں نئے لا فریم کا اور پھر اس کو بھجوا دیتے ہیں، تو آپ اس پہ اعتراض نہیں ہوگا، آپ کے لیے قابل قبول ہوگا؟ نہیں، بالکل کر لیں گے. جس طرح چودھری صاحب جس طرح سجیسٹ کریں گے اس طرح سے کر لیں گے. نو پرابلم. آئی ووڈ لائک کہ چونکہ چودھری پرویز الہی صاحب کو آج ہم نے یہ مینڈیٹ دے دیا ہے، سو چودھری صاحب کو ذرا یہ موقع دیتے ہیں. چودھری صاحب کے ساتھ سے آپ ہمیں تھرو کروا دیں اور اس کو انشاءاللہ امپلیمنٹ کر لیتے ہیں، ہمیں کوئی پرابلم. کراچی میں ٹینکروں اور بسوں کی ریس میں زندگیاں ہارنے لگیں. ایک ہی دن میں طالبہ سمیت 4 افراد جان سے گئے. یونیورسٹی روڈ پر بے قابو ٹینکر نے طالبہ کو کچل ڈالا. ایکسپو سینٹر کے سامنے طالبہ کو کچلنے والے ٹینکر کی ویڈیو بھی سامنے آ گئی ہے. ڈرائیور ٹینکر کو پوری رفتار سے دوڑاتا کئی موٹر سائیکلوں اور گاڑیوں کو سائڈ دے کر نکلا. ایکسپو سینٹر کے قریب طالبہ عائشہ کو کچل ڈالا. عائشہ کو ان کے والد کراچی یونیورسٹی چھوڑنے جا رہے تھے. اسی سڑک پر اردو یونیورسٹی کے قریب تیز رفتار گاڑی نے علی حیدر کو ٹکر ماری اور پھر پیچھے سے آتی ڈاؤ یونیورسٹی کی بس نے اسے کچل دیا. پولیس نے گاڑی کے ڈرائیور کو حراست میں لے لیا ہے. ARY بی گلوبل بزنس انہانسمنٹ ایکو سسٹم ہوٹل انڈسٹری کے لیے پرکشش پلیٹ فارم بن گیا. ماہرین کا کہنا ہے ARY کے بی گلوبل پروگرام کے ذریعے ہوٹل انڈسٹری کو لاکھوں سیاحوں تک براہ راست رسائی ملے گی. ARY گلوبل کا بنایا ہوا بزنس انہانسمنٹ ایکو سسٹم ہاسپٹیلٹی انڈسٹری کے لیے بہت اچھا ہوگا، یہ ایکسپرٹس کا کہنا ہے. دی گریٹ ہاسپٹیلٹی ریسیٹ کی ورچوئل راؤنڈ ٹیبل میں ہوٹل ایکسپرٹس نے ایکسپو 2020 کی تعریف کی کہ اس کی وجہ سے ہوٹلز بھرے ہوئے ہیں. اٹیکا ہولڈنگ، سوئس بیل ہوٹل، NV لاجز، اسٹے ویل ہاسپٹیلٹی
और निकी बीच एंड रिजॉर्ट्स भी इस वेबिनार में शामिल थे। अटीका होटल्स के मिशेल नोबले ने कहा कि बी ग्लोबल प्रोग्राम के थ्रू उनको सफर करने वालों का एक्सेस मिलेगा और वो कस्टमर्स फिर 80% गोल्ड सेविंग्स ARY से कर सकते हैं। We have recently joined BEE, B Global Program by ARY, which is an international business enhancement ecosystem of business success partners connecting humanity for prosperity. Well, it gives us a direct access to millions of travelers globally and helps us attract and retain customers who can save 80% gold from ARY on their stay and dining spend with us. सबने कहा कि हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री को कस्टमर की बदलते हुए ज़रूरियात को पूरा करना पड़ेगा और नई स्ट्रेटजीज में फूड एंड बेवरेजेस एक अहम रोल अदा करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट ARY न्यूज़ दुबई। इसके साथ ही न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना है। बाखबर रहने के लिए आप देखते रहिए ARY न्यूज़। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफ़ीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arynews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।